السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان احمدآباد کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہزارہ ڈویژن کی ایک معروف سماجی شخصیت موجود ہیں، جنہوں نے ہزارہ ڈویژن کے مختلف جو ترقیاتی اور جو دیگر امور ہیں ان کے حوالے سے بہت خدمات سر انجام دی۔ آج کل فافن کے چیئرپرسن کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا ایک ادارہ ہے، واج ویلفیئر آرگنائزیشن جریڈ، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مختار جاوید صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا مختار صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائیے گا کہ آج کے دور میں، جدید دور میں، جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ معلومات کی رسائی کا ہے، اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ غلط معلومات کے حوالے سے۔ تو اسی سے ہم اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی تنظیم اس حوالے سے جو آپ کا ایک پروجیکٹ بھی ہے، محفوظ میڈیا پروجیکٹ، وہ کیا ہے اور اسے شروع کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ جی بہت شکریہ عمر صاحب، اور السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر معلومات کی بمبارڈمنٹ ہے، اور بہت ساری معلومات جو ہیں وہ ہمیں اپنے موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اور اس میں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ بہت ساری معلومات جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، ہم ان معلومات کو بغیر تحقیق، بغیر سوچے سمجھے، بغیر ثبوت کے فوری طور پہ اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو آگے اس کو منتقل کرتے ہیں، اور اس طرح ایک معلومات جو ہیں وہ اس ڈیجیٹل اکوپمنٹ کے ذریعے وہ جب دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہیں تو پھر وہ ان کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، تو ایک چین ریئیکشن معلومات کا۔ اور اس میں ابھی ایک ریسرچ کا میں حوالہ آپ کو دوں کہ ایک ریسرچ کی گئی ہے جس کا نام ہے نیویگیٹنگ فیک نیوز پاکستان اسٹرگل ٹو کامبیٹ ڈس انفارمیشن۔ تو اس کے مطابق یہ ہے کہ 78.4% جو لوگ ہیں ان کو اکثر جو آن لائن معلومات ہیں وہ گمراہ کن معلومات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ بہت کم لوگ، جس میں 39.5 39.5% جو لوگ ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ جی یہ معلومات جو ہیں فیک ہیں یا ٹھیک معلومات ہیں، کیونکہ اب تو اے آئی بھی آ گیا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم ایک مہذب پاکستانی شہری کے طور پر ان معلومات کو سوچ سمجھ کر ان کو ایکسیپٹ کریں، اور سوچ سمجھ کر ان کو آگے تک پہنچائیں، ری ٹویٹ کریں۔ باقی جہاں تک آپ نے بتایا کہ ہمارا جو ادارہ ہے اور پروجیکٹ کی بات کی، تو ویلفیئر ایسوسیشن جریڈ جو ہے، ہم نے ٹرسٹ فار ڈیموکریٹک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی TDA فافن کے تحت ہمیں سیف میڈیا پروجیکٹ جو ہے وہ ضلع احمدآباد کے لیے ملا۔ یہ تقریباً 4 مہینے کا پروجیکٹ تھا، اور اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ ہم یہ جو فیک انفارمیشن ہے اس کے اوپر ان تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر کام کریں کہ جو ان معلومات کی روک تھام کے لیے، ان ٹھیک معلومات لوگوں تک پہنچانے کے لیے کام کریں۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو آپ نے اپنے ادارے کے جو پروجیکٹ ہے اس کا ذکر کیا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور جو دیگر ذرائع ہیں ان پر غلط معلومات بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور اس مسئلے سے تو پوری دنیا کی جو ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ساتھ پسماندہ ممالک بھی آگاہ ہیں۔ تو اس کی شدت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور عام شہری کے لیے یہ کتنا نقصان دہ؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ اس وقت آپ دیکھیں جو بڑی بڑی دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، بڑے ملک ہیں، وہ چاہے امن کے حوالے سے بات کریں، وہ چاہے جنگ کی بدقسمتی سے جو ابھی دور چل رہا ہے، تو اس میں بھی جو معلومات ہر بندہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ایک تو وہ اپنے طور پہ اس کا انالیسس کرتا ہے اور پھر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ٹویٹ کرتا ہے، تو یہ پوری دنیا اس میں آئی ہوئی ہے، اس شکنجے میں۔
لیکن کچھ دنیا کے ایسے ممالک بھی ہیں جو کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے اپنے شہریوں کو غلط معلومات سے بچانے کے لیے انہوں نے کچھ اس کی بہتر ٹیکنالوجی بہتر سدباب کیا ہے. اس میں یونائٹڈ کنگڈم ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے, انڈیا ہے. تو وہ انہوں نے کچھ اس طرح کی اپنے یہاں ٹیکنالوجیز کچھ اس طرح کی اپلیکیشن ڈیولپ کی ہیں تاکہ جو معلومات عام آدمی تک پہنچے وہ فلٹر ہو کر پہنچے, وہ درست معلومات ہوں تاکہ غلط بیانیاں نہ بنے اور اس سے ملک کو اور ملکی اداروں کو اور ملکی صاحب کو نقصان ہو.